بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 124، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمرہ کے پاس دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا جا رہا تھا۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے نہر یعنی ذبح کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں۔ دوسرے شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے نہر کرنے سے پہلے سر مونڈ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب نہر کر لو، کوئی حرج نہیں۔ آپ سے جس چیز کے بھی مقدم یا مؤخر کرنے کے متعلق سوال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ سامعین محترم، اسی موضوع کی حدیث مبارکہ آپ نے صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 83 میں سماعت فرمائی تھی، اور اس میں یہی کچھ بیان ہوا تھا کہ ایک شخص نے آ کے اسی طرح کے افعال حج کے مقدم یا مؤخر کرنے کے حوالے سے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تھی۔ تو اب اگر افعال حج کی ترتیب کو دیکھا جائے تو ترتیب یہ ہے کہ 10 ذو الحجہ کو پہلے جمرہ کبریٰ یعنی شیطان کو کنکریاں ماری جائیں، پھر تمتع یا قران کی قربانی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد سر مڈایا جاتا ہے۔ پہلے کنکریاں ماری جاتی ہیں، پھر قربانی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد سر مڈایا جاتا ہے۔ یہ ہے افعال حج کی ترتیب۔ اب اس میں فقہاء کا اختلاف ہے، کیا یہ ترتیب سنت ہے یا یہ ترتیب واجب ہے؟ تو بعض نے یہ کہا کہ یہ ترتیب واجب ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ یہ ترتیب سنت ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ ترتیب سنت ہے۔ اگر کوئی اس کے افعال کو آگے پیچھے کر بھی دیتا ہے تو اس پر دم یعنی قربانی کرنا لازم نہیں آتا، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ یہ ترتیب واجب ہے، اور جس نے اس ترتیب کے خلاف کیا اس پر ایک دم لازم آئے گا، یعنی ایک قربانی کرنا اس پر واجب ہوگی۔ اور ان کی دلیل قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 196 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جب تک قربانی اپنے محل میں نہ پہنچ جائے اپنے سروں کو نہ مونڈو۔ تو وہ کہتے ہیں چونکہ قرآن کا یہ حکم ہے تو اس حکم کی وجہ سے وہ اسے واجب قرار دیتے ہیں کہ یہ ترتیب واجب ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، مسائل دینیہ کو سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔